یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس بحیثیت ایکٹنگ گورنر سی ایم صاحب جو ہیں وہ ظاہر فل ٹائم سی ایم ہیں جی، اور وہ آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. صوبے کے حالات عمومی طور پر یہ کراچی کے حالات بالخصوص اتنے خراب. 1 2 3 کر کے بتائیے گا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اور دوہری سواری پر پابندی اس اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. وہ دوہری سواری پر پابندی لگانا جو ہے نا اس کو اگر علیحدہ کر دیں. کراچی کے لوگوں کو جان کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ کے پاس 1 2 3 کر کے بتائیے گا کیا لایا عمل ہے اس وقت ایز وی اسپیک. دیکھیں ہمارے پاس سرویلنس, ہمارے پاس انفارمیشن, جو ایجنسیز کا کام ہے انفارمیشن فراہم کرنا, ہمیں اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ اعتماد بھی دلانا کہ ہم نے ان کو سپورٹ کرنی ہے, اور وہ اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ریزسٹنس نہ کیا جائے ان کے ساتھ. جو مجرم ہے اس پر ہاتھ ڈالیں تو اس کو بچانے کے لیے سامنے نہ آئیں. میں سمجھتا ہوں چند ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اسٹارٹ لیں تو کچھ کر سکتے ہیں. یہ پلین رائڈنگ پر پابندی یقینی طور پر یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. آج تکلیف آ جائے گی, کل کو پھر سے اس سے کو ریلیکس کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ تو کوئی حل تو نہیں. میں نے کہا نا یہ کوئی حل کیا ہے, میں نے کہا کہ یہ کوئی حل. اس وقت آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں صورتحال کو نارمل بنانے کے لیے, اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ مانیٹرنگ اور پیٹرولنگ کچھ بہتر بنائیں, بہتر بنا کر علاقے کو وہ واقعہ ہونے سے پریونٹ کرنے کی کوشش کی جائے. پریونشن یقینا ایک بہت بڑا مارکا ہے کہ اگر ہم پریونٹ کر سکیں کسی واقعے کو ہونے سے, کیونکہ گلی چوراہا کوئی گھر, اس ساری چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس شاید اتنی سرویلنس سسٹم بھی نہیں ہوگا. کراچی جیسے بڑے شہر میں صرف 3 کوریڈور ہیں جو بھی صرف مین شاہراہوں پر ہیں جس پہ سی سی ٹی وی کے طور پر کچھ نہ کچھ مانیٹر کیا جا سکتا ہے. گلی کوچوں کی مانیٹرنگ نہیں ہے. یقینی طور پر اور چیزیں چاہیے, اور ہتھیار چاہیے, اور موبلائزیشن کے وہ طریقے چاہیے کہ ہم ہر جگہ پہنچ سکیں. ایک وہ کمپلینٹ سینٹر, ایک وہ ہر جگہ پولیس کا مستعد ہونا, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دوسری لا انفورسنگ ایجنسی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. ہمیں یقینی طور جیسے آپ چاہتے ہیں ایسے میں بھی چاہتا ہوں اور ساری حکومت چاہتی ہے کہ دن میں لاشیں نہ گنی جائیں. اس کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ہم سیکیورٹی دے سکیں, اور نہیں دے پا رہے. اس وجہ سے آپ بھی سوال کریں گے اور میں بھی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اچھا یہ بتائیے گا کھوڑا صاحب کہ اگر یہ کام فی الحال نہیں ہو پایا, اب میں آپ کی توجہ بحیثیت اسپیکر صوبائی اسمبلی کے میں اس معاملے پر مبذول کرانا چاہتا ہوں. لوگ اس نظام کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے جو جان کا تحفظ ان کو نہیں دے پا رہا؟ آپ نے کہا سب نظام ہم نے بہت سارے دیکھ لیے. ہم نے وہ اسلامی نظام کا وہ جو ایک تھا وہ بھی دیکھ لیا اور کچھ ہمیں فائدہ نہیں ہوا. ہم نے لبرل ڈکٹیٹر بھی دیکھ لیا. ہم نے لامحالہ یہ سب نے کنسیڈرڈ اوپینین تھا کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت ہی بہتر نظام ہے. ادارے پارلیمانی جمہوریت کے جو دائی ہیں, جو نمائندگان ہیں, ان کے اندر تبدیلی تو ہو سکتی ہے نا. میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں, آپ ہمسائے ملکوں میں بھی دیکھیں وہاں بھی کبھی کبھی فسادات ہو جاتے ہیں. یقینی طور پر اس کا نظام پر الزام نہیں ڈالا جاتا کہ جی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں, یہ جمہوریت ہے ہی ان لوگوں کی حکومت, یہ جمہور کی حکومت ہے, پکڑے جاتے ہیں اور ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ حکومت نہیں چاہیے. میں لوگ پکڑے جاتے ہیں نظاموں کے اندر, میں وہی بات کر رہا ہوں. پکڑے جاتے ہیں, کچھ پکڑے بھی جاتے ہیں, لیکن صاحب مقدمے چلتے ہیں. صاحب جی یہاں کچھ پکڑے بھی گئے ہوں تو کبھی ان پر الزام لگ جاتا ہے کہ پولیس وہ کیس اچھا نہیں بناتی ہے اس لیے پھر وہ چھٹ جاتے ہیں, یا کبھی پھر تو آپ کیوں نہیں, آپ کے ہاتھ کہاں سے شروع کرو گے جناب؟ سارا صوبہ آپ کے پاس, یقینی طور پر مسئلے ہیں. اس کو دور کرنے کے لیے پہلے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ جی مفاہمتی عمل ہو سکتا ہے ہمیں اس سے نجات دلا سکے. مفاہمی مت 1-2 سال ٹھیک چلا لیکن خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب مفاہمتی عمل سے نکل کر وہ حکومت کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک دفعہ آپریشن ہوا تھا,
آپریشن ہو جانے کے بعد پھر سے یہ کیوں ہو رہی ہیں باتیں؟ وہ بھی تو زمانہ تھا نا کہ جب اتنی فل فلیج آپریشن ہوئی اور اس کے بعد پھر چند سالوں کے بعد پھر کیوں مسئلے ہوئے؟ اس لیے یہ پرپیچول کوشش ہونی چاہیے امن امان کو قائم کرنے کے لیے، یہ کانسٹنٹ اپروچ ہونا چاہیے۔ صلاحیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے پاس، صلاحیت، ووٹ ہیں آپ کے پاس، اللہ کرے گا صلاحیت ہے قائم یہ بھی سارا رہیں گے۔ کام کرنے کے لیے؟ آر یو کیپیبل؟ پولیٹیکل پارٹی جو ہے آپ کی وہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کیپیبل نہیں ہے۔ جناب علی، حکومت، میں آج کی حکومت کو آپ اور میں سراہتے رہے ہیں کہ سیاست پر لگے ہوئے داغ دھونے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی، ہم نے کوئی لوٹائزم کریٹ نہیں کیا، حکومت سازی پر ہمیں الزام نہیں آیا۔ امن امان کا مسئلہ یقینی طور پر ہے جس کو حل کرنے کے لیے وقت ہو سکتا ہے درکار ہو سکتا ہے ہم نے وہ اتنی کوششیں نہ کی ہوں، تھوڑی سی اور بڑھ کے کرنی چاہیے، یہ میں کہہ عوامی سکتا نیشنل ہوں۔ پارٹی کہتی لیکن ہے کہ اداروں میں اعتماد ہے، مجھے ہر ایک کو اعتماد ہے، ووٹر کو بھی اعتماد ہے اور ادارے کو اپنے جو اوپر بھی مارا جا رہا ہے اعتماد اس کو کہاں پہ اعتماد ہے؟ ہمیں فون آ رہے ہیں کہ لوکیلٹیز کے اندر خدا کا واسطہ ہے، ہمیں بچائیں، فائرنگ ہو رہی ہے ہر طرف، یہاں پہ پولیس نظارت ہے۔ کل سما ٹی وی کا ایک رپورٹر جو ہے وہ رپورٹ کر رہا تھا، فائرنگ شروع ہوگی ارد گرد، یعنی کن لوگوں کا اعتماد ہے؟ سما ٹی وی کے رپورٹر کو خدا نے بچایا، لیکن کسی نہ کسی کے گھر میں لاشا آیا، کہیں گاؤں میں بھی ایسے ہی صورتحال بن جاتی ہے۔ یقینی طور پر میں رپورٹ کرنے گیا، خطرے میں گیا، لیکن اپنا فرض نبھاتے ہوئے گیا۔ اگر میں فرض میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد کیوں برقرار رہے گا جب ان کی جان کو تحفظ حاصل نہیں ہے؟ Why should they trust this system؟ اچھا پھر کون سا سسٹم؟ کیوں اگر یہ سسٹم نہیں تو کون سا سسٹم؟ آپ نے تو آزما لیا، جنرل ضیاء الحق کو آزمایا، جنرل مشرف کو آزما لیا، آپ نے دوسروں کو بھی آزما لیا جو پتہ نہیں کیا۔ سوال میں کلیئرٹی لانے دیں، میری غلطی، میرے سوال میں کلیئرٹی لانے دیں۔ جو موجودہ نمائندگان ہیں ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ میں جناب پھر وہی، ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ الٹیمیٹ جج تو عوام ہے، الٹیمیٹ فیصلہ کرنے والے تو وہی ہونے چاہیے۔ آج یا کل جب بھی موقع ملے گا کسی کو اگر وہ چاہیں گے تو وہیں بٹھا دیں گے، اگر کسی کے خلاف ہوں گے تو ان کو گھر بھیج دیں گے۔ تو عوام ہی ہے آخر میں جج، عوام ہی ہے آخر میں فیصلہ کرنے والے۔ یہ جو کسی ہے یعنی پبلک نمائندہ ہے، اس صورت میں جو موجودہ نظام کے نمائندگان ہیں ان کو خود بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ یہی آپ کا سوال ان کو بھی کہیں نہ کہیں کھٹکے گا، آپ کا یہی سوال ان کے ذہن میں بھی کہیں بیٹھے گا کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ان کی طرف ہے جو ذمہ داری نبھانے میں تھوڑے سے قاصر ہے۔ یہی بات ہے جو پریشر ڈالتی ہے۔ آپ عوامی نیشنل پارٹی کہتے ہیں، لیٹ می، ہم پر اور آپ پر، حکومت پر اور آپ پر، سول سوسائٹی ہو اور ہم سب سول سوسائٹی ہیں۔ کیوں ہم اپنے آپ کو ان سیولائز سوسائٹی کہیں؟ ہم سول سوسائٹی کے حصے دار ہیں، نمائندگان بھی سول سوسائٹی کے حصے ہیں، کیا وہ نہیں ہے کیا؟